اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن ساری کائنات، انسان، جانور، جن، فرشتے، آسمان اور جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں قیامت آنے سے پہلے، قیامت کے بعد، دجال، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، جنت، دوزخ وغیرہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ قیامت آنے کی بات ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں۔ علم دین ختم ہو جائے گا اور ان حالات میں شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی اور بے حیائی ایسی ہوگی جیسے گدھے گھوڑے کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی۔ عرب میں کھیتی باڑی، باغات اور نہریں جاری ہوں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ خزانہ سونے کے پہاڑوں کی طرح ہوگا۔ مرد اپنی بیوی کی بات مانے گا، ماں باپ کی نہیں۔ دوستوں کے ساتھ میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ وعدہ نہ کرنے والے سردار بنائے جائیں گے، جنہیں کپڑا تک نہیں ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں اتاریں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہے جیسے مٹی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت یعنی ٹائم میں برکت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سال صرف مہینے کا، مہینہ صرف ہفتے کا اور ہفتہ صرف دن کا ہو جائے گا، اور دن ایسے ہوں گے جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہو اور وہ جلدی بھڑک کر ختم ہو جائے، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، سورج مغرب سے نکلے گا۔ نشانیاں ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اسلام لانا قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان دجالوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ ضرور آئیں گے۔ یہ کانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ یہ بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ 40 دن میں حرم شریف کے سوا تمام روح زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ ان کا اختتام بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوزخ رکھا جائے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لے جائے گا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہمیں خدا مان لو، جو اسے خدا مانے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزیاں اگانے لگ جائے گی۔
تو وہاں کے دفن ہوئے شیخ کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ گروہ دار گروہ آ جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے الفاظ دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، بات میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب وہ وہاں سے جائے گا تو لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جب وہ حرم شریف جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی اور پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سید ہوں گے۔ آپ امام ہوں گے اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ جب پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرم شریف میں رہ جائے گا تو اولیاء اور سب وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچان لیں گے اور تمام مسلمانوں کو ان سے بیعت کرنے کو کہیں گے، لیکن سب انکار کریں گے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام سب کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آ جائیں گے۔ جب دجال ساری دنیا کی سیر کر کے ملک شام میں جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہے۔ دجال بھاگے گا اور آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ ایک قوم ہے بنی نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں سب ہری چیزیں کھا جاتے اور خشک چیزوں کو اٹھا لے جاتے، آدمیوں کو بھی کھا لیتے اور جنگلی جانوروں سانپوں تک کو چٹ کر جاتے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں دیوار کھینچ کر روک دیا، لیکن جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے تب دیوار توڑ دیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ پھر جتنے یہودی اور عیسائی باقی رہیں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں دین ایک ہوگا، دین اسلام، اور مذہب ایک ہوگا، اہل سنت۔ اس وقت کے بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک رہیں گے۔ پھر وفات کے بعد روز انور میں دفن ہوں گے۔ اس کے بعد دابت الارض نکلے گا۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا۔ تمام شہر میں بہت جلد فتنہ و فساد سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دبا ڈالے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہیں بدلے گی اور جو لوگ ایمان لانا چاہیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی۔ یہ چلتا رہے گا جو لوگوں کے بولوں کے نیچے سے گزرے گا۔
جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور صرف کافر ہی رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیوں کی وضاحت اس ویڈیو میں کی گئی ہے، جن میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جن نشانیوں کا پورا ہونا ہوگا اور مسلمانوں کے بولوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد ایک ایسا دور گزرے گا جو 40 سال تک چلے گا، جس میں کسی کو اولاد یعنی بچے پیدا نہیں ہوں گے، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا اور دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا تو کوئی اپنی دیواریں، مطلب سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلی آواز ہلکی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ بہت تیز ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ واحد حقیقی کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کرے گا۔ دوبارہ پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور سور پھر سے پھونکتے ہی تمام پہلے اور آخری فرشتے، انسان اور سب موجود ہوں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سر کے قریب ہوگا، گرمی کی شدت سے پسینے بہیں گے۔ جب زبانیں خشک ہو جائیں گی، بازوؤں سے پسینہ باہر نکل آئے گا، کچھ کے ٹخنوں تک، کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کے گلے تک اور کچھ کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بہت ہی بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ 5000 برس کا وہ دن ہوگا۔ اسی حالت میں آغا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائیں اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنیں گے، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اعمال کے حوالے سے گواہی دی جائے گی۔ اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے آئے گا۔ نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیوں کا ملنا۔ اس بے بسی کے وقت میں دستگیر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے پیروکاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ دوزخ کے لائق ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جنتی ہوں گے۔ شفاعت کر کے ان کے درجات بلند کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، اولیاء اور شہداء سب شفاعت کریں گے۔ لوگ اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لانے دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جو 1000 برس کا ہوگا، جس کی مصیبتیں شمار سے باہر اور ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ دن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن گزر جائے گا۔ بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس کے بعد آدمی کو ہمیشہ کی رہائش پر جانا ہے۔ کچھ لوگوں کو آرام دہ گھر ملے گا جس کی آسائشوں کی کوئی انتہا نہیں، اسے جنت کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف دہ گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت اور دوزخ اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت اور دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہنے کی بات ہے، مثلاً یہ کہ ثواب کا مطلب ان چیزوں کا انکار کرنا ہے اور جو انکار کرے وہ کافر ہے، قیامت یقیناً ہوگی، اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہیں گے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہیں ہوں گے، وہ بھی کافر ہیں۔ دنیا میں جو روح جس جسم میں تھی اسی روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نیا جسم پیدا کر کے اس میں روح ڈال دی جائے گی۔ جسم کے اعضاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہوں گے اور جانوروں کی خوراک بنیں گے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ ان سب اعضاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب اور عمل کا حق ہے، حساب ہوگا، میزان حق ہے، اس کے 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ جنت کا راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا، کافر نہیں چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ مسلمان پار ہو جائیں گے، کوئی اتنے جلدی جیسے بجلی چمکی، ابھی یہاں تھے اور ابھی گھر پہنچ گئے، کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی گرتے پڑتے، کانپتے لڑکھڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوں گے۔ حوض کوثر جو ہمارے نبی کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حق ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی سفر کی ہے اور چوڑائی بھی اتنی ہی ہے۔ اس کے کناروں پر سونے کے ہیں جن پر موتی کے گنبد بنے ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں اور اس میں جنت سے 2 نہریں بہتی ہیں، ایک سونے کی اور دوسری چاندی کی۔ مقام محمود اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، جہاں آگے پیچھے سب آپ کی تعریف کریں گے، اور یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں، نبی اور ولی، سب اسی جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ جنت ایک بہت بڑا خوبصورت گھر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، اس کی زمین زعفران سے بنی ہے۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیروں، زیورات اور موتیوں کے بڑے بڑے محل ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جنتی زمین سے آسمان تک، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے
جتنی زمین سے آسمان تک دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک جانب سے دوسری جانب تک تیز گھوڑے 70 سال میں پہنچے گا۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد اور جنت کی شراب جس میں نہ بو ہوگی نہ نشہ، اور اچھے اچھے کھانے، بہترین کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ سب جنتی ہو جائیں گے۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھری غلامائیں اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کا دل مچل جائے۔ چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جنت میں نہ نیند آئے گی نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا دیدار ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا دیدار ہوگا۔ دوزخ بھی ایک گھر ہے، اس میں دھوپ، اندھیرا اور تیز کالی آگ ہے، جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رہیں گے۔ اس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو ساری زمین سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی دارواں دنیا میں آ جائے تو اس کی خوفناک صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنم یوں مختلف قسم کے عذاب دے گی، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، باری باری ہتھیاروں سے سر کو پیٹا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کی تلچھٹ جیسے کھولتا پانی اور کیڑوں سے بھرا ہوا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں اٹک جائے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو کھولتا پانی دیا جائے گا، اسے پینے سے آنتیں ٹکڑا ٹکڑا ہو کر بہہ جائیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر تو سو کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گر جائیں گے۔ جب عذاب سے تنگ آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی انہیں نہیں آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دروغے حضرت مالک علیہ السلام کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا کام تمام کر دو۔ حضرت مالک 1000 سال تک نہیں دیں گے۔ 1000 سال کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ پھر 1000 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکارتے رہیں گے، وہ 1000 سال تک جواب نہیں دیں گے۔ اس کے بعد فرمائیں گے دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کسی قسم کی بلائی کی امید نہ رکھی جائے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پھر آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، روتے روتے گالوں میں کن کے جیسے گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنی ہوگی کہ اگر کشتیوں میں ڈالی جائے تو چلنے لگے۔ جہنم کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنم کو دنیا میں اسی صورت لائے تو سب لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کریں گے اور پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا پھول لائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں ہوگا اور ان دونوں کے بیچ آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کچھ لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا فکل لگا کر آگ میں دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھ لے گا کہ اس کے علاوہ کوئی آگ نہیں رہی اور یہ عذاب ہمیشہ کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ موت میڑ کی شکل میں کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنم والے خوش ہو کر جھانکیں گے کہ
شاید اس مصیبت سے چھٹکارا ملنے کا حکم ہو۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور وہ کہیں گے اے جنت والوں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اب مرنا نہیں، اور اے جہنم والوں، یہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی ملے گی اور جہنمیوں کو غم۔ معزز ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔